هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی کرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عز و شرف کے لائق تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور بارگاہ حضور محدث اعظم میں حاضری دینے والے تمام میرے قابل قدر حاضرین، آج کی یہ تقریب سعید عظیم الشان پروگرام عرس مجدد اعظم کے حوالہ سے جو انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی برکتوں سے، علماء اور مشائخ کے سبب سے مجھ ناچیز کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ اچھے کلمات، دعائیہ جملے جب بھی نکلے آمین کہنا، اور سبحان اللہ کے کلمات، ماشاءاللہ کے، جزاک اللہ کے، یہ وہ اچھے کلمات ہیں جس سے ثواب بھی ملتا ہے اور بولنے والے کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سامعین پوری توجہ سے کلمات سن رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد باقر علی رضوی صاحب نے اور ان سے قبل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فضل رسول رضوی زیدہ مجدہ اور دیگر علماء نے، دوستوں نے خطابات کیے ہوں گے، میں پہلے نہیں سن سکا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب کے خوبصورت انداز میں مجدد اعظم کا ذکر پاک کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، نبیر محدث اعظم پاکستان، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، نبیر محدث اعظم پاکستان۔ بیٹھ کے تشریف رکھیں۔ چند کلمات انشاءاللہ میں کہہ کے اجازت لوں گا۔ عرس ہے مجدد اعظم کا اور بارگاہ ہے محدث اعظم۔ توجہ ہے بھی، صاحبزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں، بعد میں سب کا خطاب ہے انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ عرس ہے مجدد اعظم کا اور آستانہ ہے محدث اعظم کا۔ کچھ لوگ صرف کرائے کے لوگ خرید کر، کرایہ دے کر اپنی ناموری چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں اور اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جنہیں ہم مجدد اعظم کہہ رہے ہیں یا جنہیں محدث اعظم کہہ رہے ہیں، وہ یہ اعظم کا لقب انہوں نے نہ کرائے سے حاصل کیا ہے،
نہ اپنے مریدوں سے کسی سفارش سے حاصل کیا ہے، یہ ان کے کام نے ان کو یہ نام عطا فرمایا، یہ ان کے کام نے ان کو نام عطا فرمایا ہے۔ پیچھے خلوص تھا، پیچھے محبتیں تھی، پیار تھا، اور ان کا قلم اٹھتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں واضح کر دیا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کون اس علم والے کی بات کرے؟ ادھر میرے امام آنکھ کھولتے ہیں اور بارگاہ استاد میں جاتے ہیں۔ ابھی بچے جب پڑھنے کے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، اس عمر میں میرے امام ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ بھائی جہاں پہ سبحان اللہ بنے بول دیں، جہاں نہ بنے نہ بولیں، لیکن جاگتے رہنا ہے آپ نے۔ میرے امام اس عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، اور 6 سال کی عمر کے اندر آپ ایک عظیم مجمع کے اندر میلاد النبی کے موضوع پر گھنٹوں خطاب فرما رہے ہیں، اور 8 سال کی عمر کے اندر عربی بول بھی رہے ہیں، عربی لکھ بھی رہے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ دیتا جاؤں گا، تو ذرا سنتے جائیے۔ جن کو ہم مجدد اعظم کہہ رہے ہیں نا، ان کا بچپن سے لے کر ان کی آخری زندگی کے ایام تک ذرا مطالعہ فرمائیں، اور ان جیسا کوئی اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ پیچھے کے کئی علماء بھی وہ پیچھے رہ گئے، اور اللہ نے مجدد اعظم کو بہت بڑا قد عطا فرمایا۔ 8 سال کی عمر میں عربی بول بھی رہے ہیں، عربی میں کتب لکھ بھی رہے ہیں، ہدایت النحو کا حاشیہ عربی کے اندر لکھ رہے ہیں، اور صرف 13 سال 10 مہینے تقریباً 5 دن کی عمر مبارک ہے، سارے علوم حاصل کر چکے ہیں۔ علوم متداولہ ہمارے ابھی بچے 12-13 سال میں آغاز کرتے ہیں، اور میرے امام سارے علوم مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں آ کر جب فتویٰ پیش کیا جاتا ہے، حضرت یہ رضاعت کے بارے میں فتویٰ چاہیے، فرمایا جاؤ فلاں کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ واپس آئے، حضرت وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہے 12-13 سال کا، فرمایا وہ بچہ نہیں، ہمارے مفتی صاحب ہے۔ اور آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور پہلے فتوے سے لے کر آج تک جتنے فتاوی جات آپ نے لکھے ہیں، کسی ایک فتوے میں بھی دوبارہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اصلاح کی ضرورت نہیں پڑی۔ یوں کہہ لیجئے قلم تو اعلیٰ حضرت کا چل رہا تھا، اوپر سے امداد غیبی خدا کی آ رہی تھی، نگاہ میرے آقا کی پڑ رہی تھی، مصطفیٰ کی نگاہ پاک سے جو لکھتے گئے ہمیشہ درست اور سچ لکھتے گئے، دوبارہ کبھی نہ بدلنا پڑا نہ کبھی رجوع کرنا پڑا۔ وہی دکھائیں مفتی آپ اس دور سے لے کر آج تک اتنے بڑے قد کا کہ جو کچھ لکھ دیا ہو وہ حرف آخر ہو۔ اگر یہ شان ہے تو میرے امام مجدد اعظم کی شان ہے۔ اور مجدد کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں۔ مجدد کوئی نیا دین لا کے پیش نہیں کرتا۔ جب دین پر گرد پڑتی ہے، دین کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دین کو گدلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب خرافات بڑھتی ہیں، جب بدعتیں بڑھتی ہیں، جب لوگ اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، جب اپنی چاہتوں کے مطابق دین کا رخ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس وقت میں جو ہستی اٹھتی ہے اور لوگوں کی چاہتوں پر اور لوگوں کی خواہشات پر پانی پھیر کر وہ جو اصل دین ہے اس کو اپنے روم میں جو پیش کرتے ہیں اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ طرح طرح سے دین پر حملے ہو رہے تھے، ہر طرح سے حملہ ہو رہا تھا۔ ابھی ہمارے جنوالا میں نماز مغرب کے بعد مجددین کے نام سے کانفرنس تھی، جس میں مجدد اعظم کا بھی ذکر تھا اور حضرت مجدد ثانی سرہندی کا بھی ذکر بات تھا۔ تو میں وہاں بھی بڑے کھلے لفظوں میں کہا، میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے عظمت مجدد اعظم کو عطا فرمائی ہے، اور پھر وہاں جو میں نے کچھ چند باتیں کی وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، وہ شان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے دور دور تک آپ کو وہ کسی کا قد نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ خاص جس کی طرف پہلے مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت خود لکھتے نہیں تھے، لکھوانے والے لکھوایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ آپ نے طریقوں میں پڑھا، کتابیں کھنگال کے دیکھیے، ڈاکٹر ضیاء الدین
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر نے جب جرمن کا ارادہ کیا، مختلف ممالک میں جانے کا ارادہ کیا کہ ریاضی کے مسائل کا حل کیا جائے، تو آپ کے ایک پروفیسر نے، سید سلیمان اشرف صاحب نے مشورہ دیا کہ کہیں اور جانے کی بجائے بریلی چلے جاؤ، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا اتنے مشکل دقیق مسائل ہیں، ریاضی کے مسائل ہیں، سائنس کے مسائل ہیں، یہ علماء کے بس کی بات نہیں ہے۔ پر میں حضرت آپ ایک دفعہ چلے جائیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا، کرایہ میں دے دوں گا، پھر جہاں جانا چلے جانا، ایک دفعہ جائیے تو صحیح۔ جو ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر حضور مجدد اعظم فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت یہ ریاضی کے مسائل ہیں، بڑے باریک، آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ فرمایا آپ بتائیں تو صحیح نا۔ وہ ادھر مسئلہ بتاتا جاتا اور آپ اس کا حل فرما رہے تھے۔ ہر مسئلے کا ساتھ ساتھ جب حل اور جواب دے رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب بول اٹھے، کہنے لگے خدا کی قسم آج تک میں علم لدنی کا قائل نہیں تھا، لیکن اس ہستی نے برملا جواب دے کر، بالبدی جواب دے کر مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں اگر علم لدنی دیکھنا ہے تو امام احمد رضا خان کو دیکھ لیا۔ علم لدنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیوں نہ علم لدنی مانا جائے؟ اگر آپ بیٹھے ایک موضوع پر کوئی لکھنے کو کہتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، اس کا جواب ایک حدیث لکھ کر نہیں، سینکڑوں حدیث لکھ کر اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب آپ کی کتب کا یہ تعداد دیکھی تو حیران رہ گیا کہ ایک ایک فن پر اگر کسی نے آ کر آپ سے تصوف کے بارے میں سوال کر لیا، اس پر کتاب لکھ ڈالی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ کا کام اٹھا کے دیکھیے، 12 کتب آپ نے تصوف پر تصنیف فرمائی۔ یہ تو میرے علم میں آئی ہے، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، رسائل ہوں گے، کتب اور بھی 12 کتابیں جو تصوف پر لکھ رہے ہیں وہ صوفی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ آج کل کے نام نہاد صوفی، آج کے نام نہاد پیر جنہوں نے اپنی روٹی کا دھندا کیا ہوا ہے اور شریعت مطہرہ کو بدنام کرنے کے لیے وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت کو دنیا کو اکٹھا بتا کے یہ دنیا کو بتایا کہ لوگوں شریعت بھی احمد رضا کے پاس سے ملے گی، طریقت بھی احمد رضا کے پاس سے ملے گی۔ ایک ہی وقت میں دونوں طرح کا فیض، آپ ظاہری علوم بھی دے رہے تھے، باطنی علوم بھی دے رہے تھے۔ تجوید پر لکھنے پہ آئے، کئی کتب لکھ ڈالی، اور عقائد پہ لکھنے پہ آئے 126 کتابیں صرف آپ نے عقائد پر لکھی۔ کتنی کتابیں؟ بولیے اپنے امام کا قد ذرا دیکھیے، ان باتوں کو یاد کریں۔ شعر بھی بہت سارے ہیں لیکن میں شاید آج نہ زیادہ پڑھ سکوں، یہ باتیں زیادہ ضروری ہیں۔ اپنے امام کی پہچان صرف حقائق کے بخشش سے نہیں کروانی ہے، وہ تو ایک آپ کا ذوق تھا ہی تھا، یہ بتایا کریں کہ ہمارے امام نے کام کتنا کیا۔ آپ نے 126 کتابیں صرف عقائد پر آپ نے تحقیق فرمائی اور اس کو درج فرمایا، اور جب فقہ پہ قلم اٹھایا تو آپ نے ایک کتاب تو آج 30 سے 35 جلدوں میں فتاوی رضویہ آپ کی کتاب آپ پہنچی ہے نا، اس کے علاوہ 253 کتابیں فقہ پر آپ نے تحریر فرمائی۔ یار اتنی ٹھیلی سبحان اللہ، یہ تو ایک ایک کتاب پہ بھی کہیں تو آپ نے یہاں پر شور پڑ جائے گا۔ 253 کتابیں میرے امام نے فقہ پر تحریر فرما کر دنیا کو بتایا اور یہ لوگوں نے مانا۔ میرے پاس بڑی لمبی فہرست ہے کہ ہر مسلک کے عالم کو یہ کہنا پڑا کہ لوگوں جو فقہ کے اندر اللہ نے احمد رضا کو مقام دیا ہے ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو علامہ اقبال یہ نہ کہہ اٹھتے کہ لوگوں اگر اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ دیکھنا ہے تو احمد رضا خان کو دیکھ لیا جائے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے امام کو، مجدد اعظم کو ہر دور کے آج تک ہر طبقے کے لوگوں نے اپنا امام مانا، اور ہر شعبے کے اندر، ہر فن کے اندر آپ نے امام کا درجہ پایا ہے۔ میں اختصار کی طرف جاؤں گا، کام آپ کا ہر حوالہ سے بہت سارا ہے، لیکن سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا فیض اور سب سے بڑی ہمارے لیے جو
جو آپ نے بہت بڑا جو ہمیں تحفہ دیا اور ہمارے لیے جو بہت بڑا سرمایہ اور جو ہمیں محدث اعظم پاکستان کے ذریعے جو ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے وہ بارگاہ رسالت کے آداب کی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لے کر بارگاہ رسالت، صحابہ کرام، اہل بیت کے بارگاہ کے آداب جو مجدد اعظم نے بتائے ہیں اور آپ نے جو ادب کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ایک ایک آپ کا قول، فعل، بلکہ آپ کا عمل ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، اہل بیت کی بات آئی تو کیا کہا؟ کوئی 5 پہ رک جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا آگے دائرہ وسیع کر کے وہاں رک جاتا ہے، کوئی ازواج پہ رک گیا، کوئی بنات پہ رک گیا، کوئی بنون پہ رک گیا، کوئی حضور کے صرف خاندان کے مخصوص افراد تک رک گیا۔ میرے امام نے کہا نسبت ہو مصطفیٰ سے تو پھر کنجوسی سے کیوں کام لیتے ہو؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہمیں محدث اعظم نے بتایا اور یہی عقیدہ زندگی بھر آپ کے لخت جگر نائب محدث اعظم پاکستان شیخ طریقت اور سراج المشائخ میرے سیدی و مرشدی قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی نے یہی آج تک سبق دیا کہ جب ادب کی بات آئے تو بارگاہ رسالت کے آداب کا تو خیال رکھنا ضروری ہے ہی ہے، حضور کی آل کا ادب بھی ضروری ہے، حضور کے اصحاب کا ادب بھی ضروری ہے۔ حضور کے ایک بڑے محدث ہے، انہوں نے صحابہ کی طرف وہم کی نسبت کر دی، میرے امام کا قلم اٹھا، فرمایا یہ محدث نے لکھ تو دیا ہے لیکن یہ صحابہ کی طرف وہم کی نسبت کرنا بھی بے ادبی ہے، لہذا حضور کے صحابہ وہم کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ کتنی پاکیزگی ہے، کتنا ذہن کے اندر ادب و احترام ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آئے محترم حاضرین، وہی آداب آج اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر اعتدال پر ہوں گے، پھر آپ صحیح سنی العقیدہ ہوں گے، پھر آپ عاشق رسول ہوں گے، پھر آپ محبت رسول رکھنے والے ہوں گے، اور اگر ذرا دائیں بائیں جائیں گے تو پھر آپ اپنا عقیدہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ادب والا عقیدہ ضروری ہے اور اس پر بھی کسی ایک نے نہیں، جس نے بھی قلم اٹھایا اسے لکھنا پڑا۔ مولانا کوثر نیازی کو پڑھ لیں، جماعت اسلامی کے عظیم رہنما اور بہت بڑا سیاسی، انہوں نے بھی قد حاصل کیا اپنے دور میں۔ انہیں یہ کہنا پڑا کہ لوگوں ساری اردو شاعری ایک طرف لکھ دو، ساری اردو شاعری ایک پلڑے میں رکھ دو، امام احمد رضا کا لکھا ہوا سلام ایک پلڑے میں رکھو، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جو امام پاک نے سلام لکھا ہے، اس ایک سلام کی یہ عظمت ہے، ان کے کلام کا کون اندازہ کرے۔ اور ایک ایک شعر، علماء بیٹھے جا کے ذرا موازنہ کیجئے گا، میرے امام کا شعر رکھتے جائیں، ادھر قرآن کی نصوص اٹھائیں، ادھر حدیث کو اٹھا کے سامنے رکھیں، قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں، کہیں تو وہ آپ کا شعر قرآن کی آیت سے دلالت النص سے ثابت ہوگا، کہیں اشارت النص سے ثابت ہوگا، کوئی نہ کوئی انداز آپ کو وہ قرآن سے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ ادھر قرآن کی آیت ہے، ادھر اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا اس کی تفسیر کر رہے ہیں یا اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ایک دو مثالیں دے کے آگے چلتا ہوں۔ جب آپ نے وہ نعت لکھی تھی، جب کہا گیا تھا کہ نان پارا کی تعریف کریں، فرمایا نہیں، اس کے نواب کی تعریف نہیں کروں گا، میں اپنے آقا کی تعریف کروں گا۔ اس نعت میں آپ کا ایک شعر، با خدا خدا کا یہی ہے در، توجہ ہے بھی، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو۔ کتنا پیارا عقیدہ ایک شعر کے اندر ہے۔ اور محترم حاضرین، جب آپ کی شاعری دیکھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، ذرا اس کے اندر ڈوبا کریں، اس کے پیچھے تک جایا کریں، اس میں غور فرمایا کریں۔ آپ نے عقیدہ بتایا کہ لوگوں آؤ، اگر خدا تک پہنچنا ہے، اگر خدا کی رسائی چاہتے ہو، اگر بارگاہ خدا بندی میں اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آؤ
در مصطفیٰ پہ آ جاؤ تمہیں خدا کا در نصیب ہو جائے گا. اپنے نبی سے تعلق جوڑ دو خدا کا تعلق مل جائے گا. پیارے مصطفیٰ سے اپنا واسطہ مضبوط کر لو. جتنا تعلق حضور سے پختہ کرتے جاؤ گے اتنا خدا کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. اور قرآن کی آیات اس پر ایک نہیں دو نہیں آپ پڑھتے جائیں درجنوں آیات اور اس سے بھی زیادہ ایک ایک آیت کے پیچھے جب آپ غور فرمائیں گے تو ہمیں توحید کیا بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں آؤ پیارے مصطفیٰ کے بن جاؤ حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ خدا کا پتہ مل جائے گا. فرمایا کل محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. یا اللہ توحید تیری ہے کہلواتا مصطفیٰ سے ہے. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں توحید میری ماننی ہے تو میرے محبوب کی بات سے میرے محبوب کی زبان سے سنو گے اس پر ایمان لاؤ گے تو پھر توحید قبول ہوگی. میرے حضور محدث اعظم نے اسی لفظ کل پر کئی جمعہ پڑھا کے دنیا کو بتایا تھا کہ لوگوں خدا کی توحید ملے گی تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گی. سورۃ بقرہ اٹھائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے سوال کرے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں توجہ کیجئے ذرا. سوال ہے اللہ کے بارے میں اور کس سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم سے حضور سے سوال ہو رہا ہے. سالہ کا کاف ضمیر سے کون حضور کی ذات گرامی یہاں پر مراد ہے. تو رب فرما رہا ہے کہ محبوب پتہ میرا پوچھنے آئیں گے در تیرے پہ آئیں گے. توجہ ہے بھی عقیدہ محدث اعظم کا بتا رہا ہوں عقیدہ مجدد اعظم کا بتایا ہوا بتا رہا ہوں اور یہ عقیدہ قرآن دے رہا ہے. محبوب جب یہ لوگ میرا پتہ پوچھنے تیرے در پہ آئیں تو پھر انہیں کہیں اور نہیں بھیجنا. آپ بتائیں کہ میں رب قریب ہوں میں رب قریب ہوں. قرآن کے لفظ کیا کہتے ہیں اور حضور محدث اعظم کے فیض سے میں اور سادہ اور آسان ترجمہ کر دوں. میرا رب فرما رہا ہے لفظ یہ اشارہ کر رہے ہیں اگر میرا پتہ پوچھنا ہو میری توحید چاہتے ہو اور میری معرفت لینا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کے منگتے بننا پڑے گا. سالہ کا کیا معنی سائل بنو. حضور کے پہلے سائل بنو. حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا حضور کے در پہ آنا ہوگا میرے نبی کے منگتے بننا ہوگا. جب محبوب کے سائل بنو گے میرا پتہ مل جائے گا. یہی میرے امام کہہ رہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. پتا چلا کہ رب کا پتہ بھی بارگاہ رسالت سے ملتا ہے. اللہ کا قرب بھی ملے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا. بارگاہ خدا بندی میں اگر تعلق کی مضبوطی چاہتے ہیں وہ بھی دربار رسالت سے ملے گی. اور اگر اپنا یہ تعلق بھی مضبوط کرنا ہے قرب الہی بھی چاہیے روحانیت بھی چاہیے سارے مراتب اور درجے تب بلند ہوں گے جب ہمارا تعلق مصطفیٰ سے جڑ جائے گا. جتنا تعلق حضور سے مضبوط ہوتا جائے گا اتنا تعلق خدا سے ہمارا تعلق جڑتا جائے گا. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا کہ ساری عنایتیں ادھر سے آ رہی ہیں تقسیم میں مصطفیٰ فرما رہا ہوں. واللہ یعطی وانما انا قاسم. رب دیتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم فرما رہا ہوں. ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے پڑ رہا ہے اور یہی زندگی بھر بتاتے رہے. میرے محدث اعظم یہی سبق دیا مجدد اعظم نے کہ لوگوں آؤ یہ ساری نعمتیں ساری برکتیں ہر طرح کے انعامات اگر لینا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے مانگنے کو شرک نہ کہو بدعت نہ کہو گناہ نہ کہو بلکہ مصطفیٰ کے در کے منگتے بنتے جاؤ جھولیاں بھر کے بھاگے جاؤ. خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر نہ کر. فرمایا کوئی اور بھاگنے کی پناہ لینے کی کوئی اور جگہ اس لیے فرمایا دوسری جگہ پر آج لے ان کی پناہ آج لے. میرے امام نے کتنے پیارے پیارے اشعار لکھ کر رہنمائی فرمائی ہے اور اس امت کی ہر جگہ پہ رہنمائی کر دی ہے. فرمایا آج لے ان سے پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل تو مانے گا مصطفیٰ نہیں مانیں گے. آج آ حضور سے مانگ تاکہ کل قیامت کو پھر مصطفیٰ پہچانیں گے کہ میرا ماننے والا امتی آ گیا ہے کل تیری شفاعت کر رہے ہو. اس لیے آج اس عقیدے پر پہرا دینا
جو عقیدہ مجدد اعظم کے توسل سے ہمیں ملا، محدث اعظم نے ہم تک پہنچایا۔ اور یاد رکھیے میری آخری باتیں ہیں، میں وہاں جڑا والا میں عرض کر رہا تھا، بڑا علماء کا جمع غفیر تھا، علاقے میں پورے وہاں علماء جمع تھے۔ میں نے کہا بڑے دعوے سے، میں نے کہا یارو اعلیٰ حضرت کا فیض پاکستان میں ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ دیانتداری سے میں کیا بتانا ہوگا۔ ہاں آواز آئی ہے کہ محدث اعظم نے دی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس دھرتی پہ اعلیٰ حضرت کا اگر فیض لانے والی کوئی ہستی ہے تو یہ تعصب سے ہٹ کر انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا اعلیٰ حضرت کا فیض یہاں پر محدث اعظم نے تقسیم فرمایا اور حق ادا کیا ہے۔ جیسے وہاں سے فیض پایا ہے اسی طرح یہاں بیٹھ کر وہ فیض تقسیم فرمایا۔ اب یہاں سے لے کے لیں آپ پشاور سے خیبر تک، کراچی تک، یہ پورا پاکستان چھان ڈالیں، یہاں سے راول پنڈی تک ہر ضلع دیکھ لیں، ادھر سے لاہور تک چلے جائیں ہر ضلع دیکھیں، ادھر سے ملتان تک آگے کراچی تک چلے جائیں ہر ضلع، کوئی ایک ضلع میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، حضور محدث اعظم کے قدموں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ضلع دکھا دیں جہاں میرے محدث اعظم کا فیض موجود رہا ہے، کوئی ایک ادارہ دکھا دے کسی اور کے سلسلے کا بھی ہو، وہ رضویوں کا نہ بھی ہو، کسی اور نے بھی قائم کیا ہو تو وہاں بھی استاد شیخ الحدیث کوئی نہ کوئی مدرس یا تو قبلہ حضور محدث اعظم کا شاگرد ہوگا یا شاگردوں کا شاگرد ہوگا یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا۔ اس کے بغیر آپ کے ادارے بولیے نہیں چل سکتے ہیں۔ کوئی ادھر سے کان پکڑے یا ادھر سے، ماننا پڑے گا کہ آپ کے ادارے آج قائم ہیں، آج مصطفیٰ کا دین پڑھایا جا رہا ہے، آج یہ آپ کی تنظیمیں، آپ کی تحریکیں چل رہی ہیں، پیچھے تحریک میرے محدث اعظم کی دی ہوئی ہے۔ اس کے رسول کی شمع جو میرے محدث نے قائم فرمائی تھی، آج تک اسی کا ثمر سارے لے رہے ہیں، لیکن آج بغاوت کیوں ہے؟ فیض ادھر کا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا جھنڈا لگا کے اس کو الگ کیوں کر رہا ہے؟ آئیں خدا کے لیے اسی آستانہ پہ پھر جمع ہو جائیں اور افراط و تفریط سے نکل کر اور پھر اعتدال کے راستے پر آنے کے لیے یہی آستانہ آج بھی یہ صدا دے رہا ہے۔ آج بھی حضور محدث اعظم کے نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول آج بھی ہمارے علماء کو، مشائخ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، آؤ کہ آپ دو دھاری تلوار پر کھڑے ہیں، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اگر آپ صحابہ کی بے ادبی کریں گے تو پھر بھی تباہ ہو جائیں گے، اہل بیت کی بے ادبی کرو گے تو پھر بھی مارے جاؤ گے۔ ہم کسی کی بے ادبی نہیں کر سکتے، ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، اور جب سب کے ادب والے ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج افراط و تفریط کا جو شکار ہیں ان علماء سے، مشائخ سے اور ان نوجوانوں سے میں پھر گزارش کروں گا، بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، خدا کے لیے فیس بک پہ فتویٰ بازی سے باز آئیں اور یہ فتوے چھوڑ دیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑیں، پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دیں، آئیں علمی باس علماء کے پاس اندر بیٹھ کر اور علمی مجالس کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ سٹیجوں کی زینت بن کر آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گالی گلوچ تک چلے جائیں۔ میرے محدث اعظم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ تو غیروں کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے، دلائل سے جواب دیتے تھے، خوبصورت انداز میں جواب دیتے تھے۔ مجھے آج تک یہ واقعہ یاد ہے کہ میرا شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی نے جنہوں نے سارا فیض یہاں سے پایا، اور قبلہ پیر صاحب کو علم ہے کس خاندان سے وہ آئے تھے اور کتنا ان کا خاندان متاثر تھا اور مسلک بھی ان کا غیروں والا تھا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آئے، اتنا مضبوط کر دیا کہ آخری دم تک پھر وہ رضویت آپ میں نظر آ رہی تھی۔ آپ نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ جلسہ ہو رہا تھا اور آپ کی صدارت تھی اور علامہ عنایت اللہ سانگلے والے خطاب فرما رہے تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، جوش خطابت تھا، جب وہ غیروں پہ برستے تھے تو میرے الفاظ کا چناؤ پھر وہ جو منہ پہ آتا کہتے جاتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ اشارہ کیا کہ مولانا ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن جب وہ دوسری تیسری دفعہ کہنے لگے حضرت جی تشریف رکھ دیو تو مہربانی نہیں ہے تو تسی تشریف لے جاؤ، میری مجبوری ہے، میں نے ایسی تیسی پھیر کے چھوڑ دی۔
آپ نے فرمایا لاؤ مولانا جوتے لاؤ. آپ وہاں سے اٹھے اور تشریف لائے. فقیر ایسے جلسے کی صدارت نہیں کرے گا جہاں ممبر پر بیٹھ کر ایسے لفظ بولے گا. وہ آپ کی شان تھی. صبح وہ آئے, مولانا علیہ اللہ صاحب نے آپ کی معذرت کی. آپ نے فرمایا دعا دے دی. فرمایا ٹھیک ہے آپ کا اپنا ذوق ہے لیکن فقیر ایسی باتیں نہیں سن سکتا. ہمارے محدث اعظم نے تو غیروں کے لیے بھی ایسے لفظ کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو چھے جائے کہ آج ہم اپنے علماء پر برس رہے ہو اور حرام زادہ تک پر پتہ نہیں کیا کیا لفظ آج سٹیجوں میں بولے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو یاد رکھیں. وہ اس طرح گندی زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, جس جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے, جس بھی خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے اور جس گروپ سے آپ کا تعلق ہے, کم سے کم یہاں کا یہ پیغام لے کر جائیں. تہذیب ضروری ہے, ادب ضروری ہے, مہذب انداز ضروری ہے اور ادب کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. ان ہستیوں کا ادب تو ہے ہی ہے. ہمارے تو بزرگوں نے علماء کا ادب سکھایا ہے, مشائخ کرام کا ادب سکھایا ہے. اس لیے آداب کا جو دامن ہے وہ مضبوطی سے تھام کر پھر یہاں سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس پر ہم لبیک کہتے ہوئے آج پھر سے آستانہ عالیہ محدث اعظم جیسی سوچ پر ہمیں جمع ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, تاکہ جتنے یہ فسادات اٹھ رہے ہیں, انتشار کی یہ دنیا آج بن چکی ہے, اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے, اس فساد کو ختم کرنے کے لیے, اہل سنت کے اندر اتحاد اور وحدت پیدا کرنے کے لیے, مضبوطی کے لیے پھر سے ایسے غیرت مند لوگوں کا دامن تھامنا ضروری ہے. تو میں صرف اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرا تعلق اس آستانے سے مجھے سب کچھ یہاں سے ملا ہے, مل رہا ہے, لیکن میں ایک دعوت اس انداز میں دے رہا ہوں انصاف کے تقاضے کے پیش نظر. الحمدللہ ہر جگہ پہ جانا ملا, علماء کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا, بڑی بڑی علمی مجالس کے اندر بھی یہ حاضری کے مواقع ملے, لیکن الحمدللہ آج بھی یہاں سے جو فیض اعلیٰ حضرت کا حضور محدث اعظم کے ذریعے پہنچا, قبلہ بڑے پیر صاحب نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو جو تعلیمات دی ہیں, آج بھی وہ درد, وہ سوچ, وہ محبت اور وہ مسلک اہل سنت کے ساتھ پیار اور وفاداری آج بھی نظر آ رہی ہے. آج ایک دوست نے جملہ بولا مجھے بڑا پیارا لگا, میں آپ سے بھی عرض کروں گا. علماء بیٹھے میں معذرت سے سب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں, وفادار بن جائیں. سرکار کی وفا تو ہے ہی ہے, اپنے پیر خانے سے وفاداری کریں, اپنے مشائخ سے, اساتذہ سے وفاداری کریں. یقین فرمائیں کایا پلٹ سکتی ہے جب ہم مخلص ہو جائیں گے. آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, پھر جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے یہ بزرگوں کا ہاتھ آپ کے پیچھے موجود ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اتنے پہنچ نہیں سکتے اگر ادھر وفا سن لیجیے. عرص اعلیٰ حضرت کا پیغام میں اور تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. میں وقت کی مناسبت سے میں اشارتاً کہہ رہا تھا اور قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اور اس کو واضح فرما دیا کہ نہ ہم ناسبی ہیں, ہم اہل بیت کا پیار بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے, اور نہ ہی ہم رافضی ہیں, صحابہ کرام کا پیار. اور اسی طرح تفضیلی ہو یا کوئی خارجی ہو, ہم سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم تو اہل سنت ہیں, حضور کے تمام وہ اہل بیت سے حوالے سے حضور سے تعلق رکھتے ہو یا صحابہ کرام کے حوالے سے تعلق رکھتے ہو, ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو مدینہ شہر کے کتوں کا بھی ادب کرنے والے ہیں, وہاں کی خاک کا ادب کرنے والے ہیں, وہاں کے رہنے والے ہر باسے کا ادب کر کے, وہ جانوروں کا ادب کر کے بتا رہے تھے کہ ہم مصطفیٰ کی آل کا مقام تو بڑا اونچا ہے, حضور کے اصحاب کا مقام تو بڑا اونچا ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد کا فرمان ہمارے سامنے ہے. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں رب اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے, اس لیے ہمارے امام اس مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں. لہذا مختصر عرض کر دوں, ہم اہل بیت کو بھی جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو جو اللہ نے دیا
مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا اور ہمارے امام نے ایک ایک وضاحت دے دی ہے۔ امام احمد رضا خان کے اس فکر پر آج بھی قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کا ادب بھی بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، اہل بیت کا مقام بھی بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، لہذا آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان اسی فکر پر قائم ہے جو اعلیٰ حضرت نے فکر کی ہے۔ کیا آپ بھی اسی پر قائم ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا مجھے پتا چل جائے سارے مجدد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک گنبد خضرا کے سائے تلے۔ اگر دوسرے لوگوں سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، بھئی دوسرے غیر مسالک سے اگر اتحاد ہو سکتا ہے، کیا آپس میں کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اختلاف کر کے انانیت کے مسئلے لا کر ہم اسے انا کا مسئلہ بنا کے جھگڑا اور لڑائی تک لے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر غیروں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گنبد خضرا کے سائے تلے بولی ہم ایک ہیں، ہم جس محفل میں مجلس میں کسی ایک طرف کی بات ہو، آپ کھڑے ہو جایا کریں کہ خدا کے لیے ہمارے سنیوں کے دو ٹکڑے نہ کریں، ہمیں اور فرقوں میں نہ بانٹے، ہم سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ مجدد اعظم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم مرتے دم تک اس کا پہرا دیں گے۔ کیوں جی؟ جو پہرا دیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مجدد اعظم، فیضان محدث اعظم، آستانہ عالیہ محدث اعظم۔ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی فکر ملے گی ہم کے نکلیں گے انشاءاللہ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو گئی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف یا رسول اللہ کی صدائیں وہ آ رہی ہوگی، اور آنے والے مہینے میں ربیع الاول شریف کے اندر پھر وہی جس کا آغاز یہاں فیصل آباد میں خصوصاً جب یا رسول اللہ کہنا جرم سمجھا جاتا تھا، جب میلاد مصطفیٰ کے اب یہاں پر کوئی جلوس کا رواج نہ تھا، میرے محدث اعظم نے وہاں اپنے چند ساتھی لے کر وہ ڈنڈے جھنڈے لے کر جس جلوس کو باقاعدہ ایک منظم شکل دی، الحمدللہ وہ پھر 12 ربیع الاول کو یہاں اپنے روایتی انداز میں نکلے گا۔ اسی طرح ہر جگہ اپنے اپنے شہروں میں اسی خلوص اور محبت سے پھر حضور کے یا رسول اللہ کے یہ نعرے لگتے ہوئے آپس میں پیار و محبت کی فضائیں قائم کریں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ فیض اللہ تا قیامت جاری رکھے، اور قبلہ بڑے پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ ان کا سایہ اللہ ہم سب پر قائم و قائم فرمائے، اہل سنت پر ان کا سایہ اللہ قائم فرمائے، حضور محدث اعظم کا فیض اللہ تا قیامت جاری رکھے۔